قانون کی خلاف ورزی کرنے والے پولیس والے ہیں، فوجی ہیں اور جج بھی ہیں، وہ بھی آئین توڑتے ہیں۔ عبدالستار ایدھی کو یہاں اسرائیل کا ایجنٹ، غدار، انڈیا کا پٹھو، یہ سب کچھ کہا جاتا تھا۔ جس کو آپ پسند نہیں کرتے اس کو گستاخ کہہ دیتے، بکواس ہے۔ آج کل کے زمانے میں جس چیز کی مانگ ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ نوجوان گھبراتے ہیں کہ ہاتھ سے کام کرنا پڑے گا، کہ کسی طرح سے ہماری اس طرح سے ہتک ہوتی ہے، تذلیل ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ آپ کا پھیلاؤ ہے اسی حساب سے آپ کی قدر ہوگی۔ رول آف لا، قانون کی پاسداری کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اس کے بغیر پھر یہاں صرف جنگل کا قانون رہ جاتا ہے اور اس سے ہمیں بچنا ہے۔ تو باوجود اس کے کہ یہاں ہمیں خلاف ورزیاں ہر طرف دکھائی دیتی ہیں، یہاں تک کہ اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والے خود پولیس والے ہیں، فوجی ہیں اور جج بھی ہیں، وہ بھی آئین توڑتے ہیں۔ ہر قسم کی خرابی آپ کو یہاں دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی اس کا حصہ بن جائیں۔ آپ ادراک، شعور رکھتے ہیں، آپ کو اس میں مزید اضافہ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جاننا ہے کہ لوگ آپ کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے بھی انہی کی طرح کرنا شروع کیا پھر تو کوئی امید ہی نہیں رہے گی۔ اس ملک میں بہت اچھے لوگ رہے ہیں جنہوں نے اس بات کی فکر ہی نہیں کی ہے کہ دنیا ہمارے بارے میں کیا کہتی ہے، عوام کیا کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ عبدالستار ایدھی کو یہاں اسرائیل کا ایجنٹ، غدار، انڈیا کا پٹھو، یہ سب کچھ کہا جاتا تھا، مگر کیا خوبصورت آدمی تھا۔ اور بہت سے لوگ ہیں، میں کیا بتاؤں، اختر حمید خان جنہوں نے اورنگی پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا تھا اور جس کی وجہ سے آج کراچی کے لاکھوں لوگ اس غربت اور اس گندگی میں نہیں ہیں جو ان کے بغیر ہوتے، ان پر بھی الزام لگایا گیا تھا کہ گستاخ ہیں، جبکہ کوئی گستاخی نہیں تھی۔ تو آج کل ہر ایک کو، جس کو آپ پسند نہیں کرتے اس کو گستاخ کہہ دیتے، بکواس ہے۔ اس سے بھی بچ کے رہیے۔ غرض یہ کہ ہاں، خرابی آپ کو دکھائی دے گی، آپ پر دشنام ترازی ہوگی اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں، مگر جن میں وہ مضبوطی ہے، اخلاقی مضبوطی ہے، وہ اس کی طرف کان نہیں دھریں گے اور وہ کہیں گے کہ ہمیں جو کرنا ہے سو کریں گے اور ہم غلط کام نہیں کریں گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے ہمیشہ جگہ ہوگی، ادھر نہیں تو کہیں اور تعلیم یافتہ سے میرا مطلب یہ کہ آپ نے ایکچولی سیکھا ہو، ڈگری نہیں صرف لی ہو۔ اس مزید یہ کہ جو تعلیم آپ حاصل کرتے ہیں وہ آپ کے اندر رچ بس جائے، آپ کو وہ سکلز ملے جس کی اس وقت زمانے کو ضرورت ہے۔ اب ہمارے ہاں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ڈگری لے جاتے ہیں، اگر ان کو بی اے مل جاتا ہے، بی ایس سی مل جاتا ہے، ایم ایس سی، تو وہ تعلیم یافتہ بن جاتے ہیں۔ ہاں، کہیں ایسا ہو بھی سکتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو ملازمت مل بھی سکتی ہے، لیکن یہ صرف 10% ایسے لوگ ہیں جنہیں اپنی مرضی اور اپنی پسند کی جاب یوں ملے گی۔ جو باقی ہیں ان کے لیے جو ممکنات ہیں وہ کھلتی چلی جائیں گی اگر ان کے پاس اصل سکلز ہوں۔ سکل سے میرا مطلب یہ کہ آج کل کے زمانے میں جس چیز کی مانگ ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اور مثالیں تو میں بہت سی دے سکتا ہوں، کچھ لو لیول کی ہیں، کچھ ہائی لیول کی ہیں۔ ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ لیجئے، کمپیوٹر پروگرامنگ سیکھ لیجئے، ایپس بنانا سیکھیں، یا کوئی بھی جو کمپیوٹر سے متعلق ہے وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف فوٹوگرافی جس کی مانگ ہے، آپ اس ملک میں اچھے پلمبرز کی کمی ہے، اچھے الیکٹریشین کی کمی ہے۔ ہاں،
تاریں تو سبھی جوڑ لیتے ہیں، لیکن جب آپ کوئی بڑی عمارت تعمیر کرتے ہیں تو اس کے کیا طور طریقے ہوتے ہیں کیبل ڈالنے کے، یا آج کل جس طرح سے وائی فائی عام ہے تو اس کے لیے فائبر آپٹکس، اب فائبر آپٹکس کی اپنی ٹریننگ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں لوگ گھبراتے ہیں، نوجوان گھبراتے ہیں کہ ہاتھ سے کام کرنا پڑے گا، کہ کسی طرح سے ہماری اس طرح سے ہتک ہوتی ہے، تذلیل ہوتی ہے۔ باہر کی دنیا میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور میں کچھ اپنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں امریکہ گیا تھا 50 سال پہلے، اس سے بھی زیادہ، تو جو کام مجھے ملتا تھا وہ میں نے کیا۔ میں نے ہوٹل میں ویٹر کے طور پہ کام کیا، میں نے کمپیوٹر ٹھیک کیے، اس زمانے میں جو بننے لگے تھے ان کو سیکھا، لیکن اس سے پہلے میں نے باتھ روم صاف کیے، ٹوائلٹ صاف کیے۔ ہر قسم کا کام ہر ایک کو کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ جتنا آپ زیادہ جانتے ہیں، جتنا زیادہ آپ کا پھیلاؤ ہے، اسی حساب سے آپ کی قدر ہوگی، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ تو یہ مشکل وقت ہے جہاں تک ملک چھوڑنے کی بات ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ پاکستان میں رہیں، کیونکہ باہر جانا آسان نہیں ہے۔ آپ خاص لوگ جا سکتے ہیں اور جاتے بھی ہیں، ادھر آباد بھی ہو جاتے ہیں۔ سیدھے طریقے تو اب بہت ہی کم رہے، الٹے طریقے زیادہ ہیں۔ لیکن میری آپ سے یہ گزارش ہے، کسی ایجنٹ کے ہاتھ نہ چڑھیں۔ وہ اگر آپ سے پیسہ بٹورتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے انتظام کیا ہوا ہے وہاں پر، بس اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، ہم ادھر سے ایران لے جائیں گے، ادھر سے ترکی لے جائیں گے، اور بس پھر ادھر سے آپ پہنچ جائیں گے یورپ۔ خدا را یہ آپ نہ کریں۔ جتنی اموات ہوئی ہیں، جتنے خاندان تباہ ہوئے، اس سے آپ بچ کے رہیں۔ باقی قسمت اپنی اپنی۔ بیسٹ آف لک ٹو یو۔